اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا آسان سا اسلوب ہے کہ جب بھی ہم کسی کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی سمجھانے کے لیے جگہ جگہ پہ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ترجمہ ہے، اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، اور سیلاب نے ابھرتے جاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اس کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جاگ تو رائیگاں جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو ایک تو اس میں بڑا، اگر لفظی ترجمہ کو دیکھیں تو اسی طرح سے ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی دھات کو پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک بٹی سے گزارتے ہیں، ایک چھلنی سے گزارتے ہیں، جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہے، کثافتیں ہوتی ہیں، وہ ابھر آتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں، اور جو پیور قسم کی دھات ہے اس کے ذرات بچ جاتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ سارا معاملہ سونا چاندی جو بناتے ہیں، موڑتے ہیں، وہ بھی اختیار کرتے ہیں لوہا، یہ دھاتوں کے اندر بھی عام طور پہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ چیزوں کو پیور کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، تو تم دنیا کے اسباب یوز کرتے ہوئے یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہو۔ لیکن ایک اس کے اندر مثال کے اندر چھپی ہوئی بات بھی ہے جو کہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلی۔ تو آسمان سے پانی سے مراد یہ قرآن پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر نازل فرمایا، رسول مبعوث فرمائے جو آ کے ہمیں تعلیمات دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ تو جس کے اوپر بھی وہ آیا تو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، یعنی کہ جس بندے کو جو سمجھ میں آئی وہ اس طریقے سے اس دین کے اوپر کار فرما ہو گیا اور اس کے لیے چل نکلا، یعنی اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہ نکلی۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے کہ انسان کو جیسے جیسے سمجھ آتی ہے، جیسے جیسے وہ اس کی ترغیب حاصل کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق دین کی راہ پہ نکل پڑتا۔ اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا۔ تو اس سے یہ مطلب ہوا کہ جو بھی جتنے بھی لوگ اس سیلاب میں آ رہے تھے، گھروں سے نکلے، تو ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا سے مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انکار کر رہے ہیں، اور امپیوریفائی جتنے بھی لوگ ہیں، امپیور ہیں، ناخالص ہیں، وہ سارے کے سارے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں مخالفت میں۔ وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گھر بار، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو الگ کر دیا، ہماری روایات چھوڑنی پڑ گئیں، باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑ گیا، تو وہ جھگڑتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ابھر کے جاگ کی طرح اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی معاشرے کے اندر یہ چیز نہ ہو تو وہ اسی کے اندر ہی جیتے رہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سارے سینیریو سے چاہتا ہے کہ جو حق لوگ ہیں اور جو باطل ہیں ان کو الگ الگ کر دے۔ جس طرح سے ہم چیزوں کو جب گرم کرتے ہیں تو زیور کے اندر اس کی امپیورٹیز اوپر آ جاتی ہیں اور جو پیور چیز ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جاگ تو رائے گا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوششیں بھی رائے گا جاتی ہیں، اور ان کی دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے، ان کی ساری کوششیں رائے گاہ چلی گئی۔ اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بھی ہیں، اس دنیا کی بے دیکھ بھال اور بھاگ دوڑ کا ذمہ بھی وہ لے لیتے ہیں، اللہ کا خلیفہ ہونے کا ٹائٹل بھی لے لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت دی ہے کہ اپنے دین کو اپلائی کرنا اس دنیا میں، وہ بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ چیز نفع پہنچانے والی زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی زبردست ایک مثال ہے، اور یہ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ہم ہی لوگ ہیں، یہ ہماری قومیں ہیں، جس طرح سے قومیں آتی ہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں۔ آج کل بھی بڑے سارے لوگ ہیں جو کہ پلت ملت ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بندہ کے اندر کا کیا معاملہ، اس کا باطن کس طرح سے ہے۔ لیکن جو ہی ہم اس کو اللہ رسول کی کو بات بتاتے ہیں تو وہ جھاگ کی طرح ابھر کر اوپر آ جاتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ امپیور ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ گندگی بڑی ہوئی ہے۔ اور جس بندے کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہی تو کام کا بندہ ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی آسان کر کے مثال بتائی ہے ہمیں
اب مثال کے بعد کہنا یہ مقصود ہے کہ جس سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو، یعنی کہ اس مثال سے اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو دیکھیں یہ ایک انسان کا ایک سلوک بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پھنس جاتا ہے نا تو پھر ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ جب وہ جہنم دیکھیں گے تو اس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے اول تو ایک بندے کو وہ مل نہیں سکتا، اور اگر مل بھی جائے تو اس کے اوپر اسی کے برابر اور بھی مل جائے، یعنی کہ دو دنیایں یا اس سے زیادہ دنیایں بھی اسے مل جائیں، وہ دینے کے لیے بھی راضی ہو جائے گا کہ میری کسی طرح جان بخشی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کا حساب برا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اور جاگ کر بن کے جو اوپر آتے ہیں برے لوگ، ان کی طرح ہمیں نہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ تو ہمیں دین پاک، دین کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔